اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار نے اور مشرکین نے جو اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے اور قرآن پاک کی بابت جو انہوں نے فرمائش کی اور تعجب کا اظہار کیا، اللہ تعالی نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ شکوہ کیا اس بات کا کہ یہ ایسے نالائق لوگ ہیں کہ اللہ کا کچھ ادب اور احترام ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور جو باتیں اللہ نے نازل فرما دیں اور حتمی اور آخری طور پر انہیں طے کر دیا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ان باتوں کو بدل ڈالیں یا یہ کہ اپنے پاس سے اس میں نئی نئی چیزیں داخل کر دیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے بھی شکوے کی جو چیزیں گزری ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سے شکایت فرمائی، شکوہ کیا ان سے کہ تم ہمارے کلام کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، جیسے یہ 12 نمبر آیت تھی کہ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو دیکھو کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ساتھ اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں پیش آیا، اور ایسے بے لحاظ لوگ ہیں یہ۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی جو آج جہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، 15ویں آیت میں اللہ تعالی نے ان کی شکایت ایک کی ہے، شکوہ اس کو کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے، اور اس آیت کریمہ میں ایک بات کہی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں شاید آپ کو اس بات کی اطلاع ہو یا واسطہ پڑا ہو، ہمیں ایک مرتبہ اس سے واسطہ پڑا۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے فلاں فلاں طرح کی آیات نکال دینی چاہیے؟ ہے کوئی؟ جن سے واسطہ پڑا ہمارا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے وہ آیات نکال کوئی کچھ چھپوانے کی بات کریں جن میں اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم پر اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، تو اس سے عیسائیت اور یہودیت کے پاس پیغام پہنچانے میں بڑا فائدہ اور بہت آسانی۔ اس آیت کو آپ دیکھیں، پہلے تو بالکل اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح پہ آتے ہیں کہ یہاں پر بات اسی قسم کی اہل مکہ نے کہی، اور اللہ تعالی نے شکایت اس کی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان لوگوں پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، کیا چیز؟ اللہ تعالی کی کتاب جب پڑھے ان پہ، آیاتنا بینات، ہماری آیتیں جو بالکل واضح اور صاف ہیں، جن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گنجلک ہو، بینات واضح ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یرجونا، جنہیں کوئی خوف نہیں ہے ہماری ملاقات کا، لقاءنا، ہماری ملاقات کا، انہوں نے کہا کہ نأتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا تم اسے تبدیل کر دو۔ قل،
یہ جواب ہے اس شکوے کا، آپ فرما دیجئے ما یکون لی، میرے لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ابدلہ، میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، ان اتبع، اور مجھے تو یقیناً پیروی کرنی ہے اسی چیز کی، الا ما یوحی الیہ، جو حکم میری طرف آئے، انی اخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، ربی، اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے جو دن بہت بڑا ہے، یعنی قیامت کا۔ یہ ایک نئی فرمائش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 آدمیوں نے جو مکہ مکرمہ میں سردار گنے جاتے تھے اور جن کے پاس مکہ مکرمہ کے سارے گویا کے اختیارات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے واسطہ پیش آیا ہے، مکہ مکرمہ میں چند ایک مشرکین تھے جن کے جو سرداری کی صورت میں تھے اور لوگ ان کے تابع تھے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو وہاں پر 10 یہودی ایسے تھے جن کا نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو یہ سارا مدینہ منورہ مسلمان ہو جائے۔ اب انہوں نے جو فرمائشیں کی، نت نئی فرمائشیں، روز کوئی نہ کوئی بات آ جاتی تھی۔ اب ایک اور فرمائش آئی اور اس کو اللہ تعالی نے شکوے کے طور پر فرمایا، اور یہ جو لوگ کرنے والے تھے ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دادا بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور جب قرآن کی آیات کو سنتے تھے تو ان پر اثر ہوتا تھا۔ ایک اثر تو براہ راست یہ ہوتا تھا کہ وہ منجھے ہوئے پرانے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ایسے صاف اور ایسے واضح کلام کو نازل کرے۔ اور دوسری تکلیف یہ تھی کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے جب سنتے تھے تو وہ قرآن پاک سے متاثر ہوتے تھے اور وہ گھروں میں جا کر تذکرہ کرتے تھے۔ اسی لیے ایک بڑی طویل روایت میں آیا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ جو پابندیاں لگائی تھیں کفار نے، ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ شخص اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے، اور وجہ اس کی انہوں نے بیان کی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں، بچے ان کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں، اور ہم لوگ جب اپنے کاموں سے واپس گھر آتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس قرآن کے جواب میں، اس کے مقابلے میں آخر ان کے پاس چیز کیا تھی جو پڑھ کے لوگوں کو مطمئن کرتے، یا وہ لوگوں کو کہتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی خدا کی طرف سے چیز آئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ سارے منکر تھے رسالت سے اور قیامت سے اور آخرت سے، اور جو قیامت اور رسالت کی بات بھی کرتے تھے تو بالفرض کہتے تھے کہ فرض کر لو اگر قیامت آ جائے تو وہاں ایسی چیزیں ہوں گی۔ ان میں یہ عاص بن وائل تھا، اور بڑی حکمرانی اور بہت کچھ تھا اس کے پاس مکہ مکرمہ میں، اور جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس سونے کے ڈھیر تھے۔ اس کا اگر آج ہمارے ہاں جو سونا چل رہا ہے پاکستان میں، یہ ابو لہب تھا، اور یہ امیہ تھا، اور یہ عاص بن وائل تھا، 3 تو یہ ہو گئے، 2 اور بھی تھے۔ ان کے پاس اس وقت میں 15 کروڑ کی مالیت کا سونا گھروں میں رہتا تھا، کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس ڈھیروں کے حساب سے دنیا جمع ہے اور مال ہے۔ اس عاص بن وائل نے بھی اس میں حصہ لیا، اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس قرآن کو بدل دو، اس کی آیات جو ہیں اس کو عرب کرتے کیا۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو میری مجلس جو جمتی ہے، اول تو قیامت نے آنا ہی نہیں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں خدا کے پاس گیا وہاں پر، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو اللہ کے ہاں میری اس سے زیادہ قدر افزائی ہوگی جو آج تمہارے پاس ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ آیت کسی اور کے لیے کہی ہے، لیکن بالکل بے عینی صورتحال ان مشرکین مکہ کی یہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا سننا یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے سننا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ امر تھا۔
تو پہلی فرمائش یہ ہوئی کہاں پر کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات بالکل واضح صاف ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جن آیات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اس نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے۔ تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جنہیں ہماری ملاقات کا کوئی خوف نہیں۔ یہ تیسری مرتبہ آپ دیکھیے اس سورت کے آغاز سے اب تک ان 15 آیات میں تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی خوف نہیں۔ ایسی بےہودہ بات بس وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ سے خوف نہ ہو کہ کل خدا کو بھی منہ دکھانا ہے یا نہیں۔ اسی لیے بہت جگہوں پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ جن لوگوں کو واقعی اللہ کو خوف تھا انہوں نے کہا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے؟ اس لیے کہ انسان میں بنیادی طور پہ آخر پہ پہنچ کے ایک قیامت کا خوف بچتا ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے انصاف ہوگا، میں کیا جواب دوں گا، خدا کو کیا بتاؤں گا، کیا کر کے آیا ہوں۔ اور جس آدمی کے دل سے قیامت کا، قبر کا، عذاب کا، اللہ کا خوف نکل جائے، بس پھر وہ جو جی چاہے کرتا پھر۔ کون سی پابندی ہے جو اس کو روکے گی کہ تم ظلم نہ کرو؟ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بےہودہ بات آگے آ رہی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے یا یہ خوف نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے بات آ رہی ہے نا اس چیز کی کہ وہ ایک بےہودہ فرمائش کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر ان کا امید کیا ہونا ہے، ان کو خوف نہیں ہے اللہ کا، یہ ترجمہ زیادہ نسبتاً بہتر اور مناسب ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں لقاءنا، اللہ فرماتے ہیں لقاءنا اتِ بقرآن غیر ھذا، کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ ہم اس کو مان جائیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ بات ہے کہ جب وہ تلاوت سنتے تھے تو کہتے تھے اور سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر قرآن جب یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں کی عبادت نہ کرو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ لات اور عزیٰ کی جو دیویاں ہیں، یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کے پاس ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو یہ چیز چپتی تھی۔ کہتے تھے قرآن سے کسی طرح اس چیز کو نکال دو اور باقی قرآن ہم ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، او بدل ہو، یا یہ کرو گے اسی قرآن کو رہنے دو، باقی چیزوں کو اسے تبدیل کر دو۔ تو 2 فرمائشیں بنیادی طور پہ ہوئی، ایک تو یہ کہ قرآن اس کو ہٹا دو دوسرا قرآن آ جائے، اور یا یہ کہ رہے یہی قرآن مگر اس میں تبدیلی ہو جائے۔ یہ بےہودگی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے کلام میں دخل دینا ہے اور اللہ کے متعلق علیہ باللہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ اس نے ایسی چیز نازل کر دی ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ اسی قسم کی بےہودہ فرمائشیں اب بھی کرتے ہیں لوگ، اور جانتے نہیں ہیں کہ خدا کو کتنا غصہ دلانے والی یہ چیز ہے۔ کوئی کہتا ہے اس قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دو، کوئی کہتا ہے اس قرآن سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو نکال دو، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس قرآن کی ضرورت ہی بھائی کیا پیش آ گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے اسے ماننے کی؟ چھوڑو۔ جب مختلف طبقوں کو قرآن پاک کی کوئی چیز پسند نہیں ہے تو علیہ باللہ یہ کفر تو خود ہی ہے۔ تو جب کفر کیا ہی ہے پھر اس قرآن کی ضرورت آخر کیا باقی رہ جاتی؟ کفر میں کسی انسان کے کوئی ہیئت نہیں بدل جاتی، کوئی سینگ نہیں آ جاتے، عقیدہ اور نظریہ ہی تبدیل کرنا ہے نا۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ قرآن اس زمانے میں نہیں چل سکتا، فرسودہ ہو گیا ہے، اس میں یہ آیات خراب ہو گئیں، یہ آیات غلط ہو گئی ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان بھی لگاتا ہے کہ یہ دین قیامت تک چلنے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رسالت کے لیے آئے تھے وہ فلاں سن تک تو چل سکتی تھی، اب وہ نہیں چل سکتی، تو اس رسالت کے علاوہ کوئی اور رسالت چاہیے، ختم نبوت کا بھی انکار ہوا۔ تو یہ ساری کفر کی باتیں جب ہو گئیں تو ضرورت کیا ہے پھر آخر اس قرآن کی؟ یہ بےہودہ فرمائش انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ اس قرآن کے علاوہ یا تو لے آؤ اور یا اس کو بدل دو۔ قل ما یکون لی، آپ ارشاد فرما دیجئے اس کے جواب میں کہ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ابدلہ، اس قرآن کو میں تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے پاس سے اپنی طرف سے میں اس قرآن کی تبدیلی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں۔
کوئی صورت نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام تو بس اتباع کرنا ہے اس وحی کا جو میری طرف آئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کتاب کی اتنی زبردست حفاظت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس کی کیفیت کئی جگہ پر آئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے تو ہمیں بتانا، ہم اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وحی جب آنا شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی صحابی رضی اللہ عنہ کو جا کے پکڑا اور کہا دیکھو اس طرح وحی آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ سارا جسم مبارک پسینے سے شرابور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کہتی ہیں، صحیح بخاری کے آغاز میں آتی ہے وہ روایت کہ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ بن کے بہتی تھی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ پسینہ آتا تھا، بلکہ کہا پسینہ بن کے بہتی تھی، یعنی اتنی شدید کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری ران چکنا چور ہو جائے گی۔ اور ایک صحابی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ اونٹنی پر سوار تھے اور تھوڑی دیر میں اونٹنی کے پسینے بہنے لگے اور اس کی ہڈیاں کڑکنے لگیں، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد وہ اتنی عاجز ہو گئی کہ اس نے اپنا سر زمین پہ ڈال دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور آپ جا کر ایک اور جگہ پر بیٹھ گئے اور وہی برابر مسلسل نازل ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات اس پہ محدثین نے لکھی، وہ کہتے ہیں وہی میں یہ ہوتا کیوں تھا؟ اسی لیے قرآن پاک نے بھی اس کی طرف خود بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جو آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر مبارک توڑ رہا تھا، اتنی شدید چیز تھی۔ خود قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ پر بہت وزنی، بہت بھاری قول، بہت بوجھل کلام نازل کرنے والے ہیں۔ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو یہ قول ثقیل جس کو اللہ نے کہا یہ وہی تو ہے۔ یہ جو 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی ہے اور 10 برس کے بعد اللہ نے کہا کہ نافلۃ لک، اب یہ آپ کے لیے نفل ہو گئی ہے، تو وہ 10 برس کی مسلسل محنت اور راتوں کو اٹھنا اور اللہ کے حضور میں دیر تک کھڑے رہنا، یہ اس وجہ سے بھی تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز آپ پہ نازل فرمانی تھی۔ اللہ نے کہا یہ چیزیں اس لیے تاکہ آپ کو تیار کیا جائے، یہ وہی جو نازل ہوگی مسلسل اب کے بعد بھی، پہلے بھی آتی تھی اب بھی جو آئے گی، تو آپ اس مقصد کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے اس سے ضمناً ایک بات عرض کریں، جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، اور جتنے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ نبوت کا کام اور وحی کا کام کرنا، اس کے انوار برکات، یہ جب چیزیں اللہ کی طرف سے آنا شروع ہوتی ہیں تو جب تک نفس کچلا ہوا نہ ہو اور دل کا برتن اندر سے منجھا ہوا نہ ہو، صاف نہ ہو، ان برکات کو اور ان انوار کو سمیٹنا ممکن نہیں رہتا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمائی ہے کہ ان ناشئۃ اللیل، آپ کا رات کو اٹھنا، رات کو اٹھا کیجئے تہجد میں، اور وہ وقت ایسا ہے کہ یہ اشد وطم واقوم وکیلا، اس وقت اٹھنا رات کا نیند کو چھوڑ کے نفس پر بڑا ہی گراں گزرتا ہے اور ٹھیک صحیح بات اس وقت منہ سے نکلتی۔ کون عقل مند آدمی ہے جو رات کو نیند بھی چھوڑے، وضو بھی کرے، ٹھنڈا پانی ملے یا گرم ملے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے اور اس وقت بھی اس کا دل حاضر نہ ہو؟ ذرا بھر بھی جس میں عقل اور شعور ہے وہ کہے گا جب اتنی محنت میں نے کی ہے تو اب اللہ سے دل لگا کے مانگوں کیوں نہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر بہت بوجھل چیز رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کی یہ کیفیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ جبریل امین نے کوئی بات بتائی، آپ جلدی جلدی اسے دوہرا رہے ہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور وہی جب تک پوری نہ آ جایا کرے آپ اس چیز کو مت ایسے پڑھیے۔
اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو پورا بھی نازل کرنا ہے، بھیجنا ہے، آپ جلدی مت کیجیے۔ یہ سب چیزیں جو تھی محدثین نے بڑی اچھی اس کی حکمت لکھی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر ہو جاتے تھے گرد و پیش سے، اور وہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی کہ قیامت تک کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ وحی میں باہر سے بھی کوئی چیز داخل ہو گئی تھی۔ پورے ماحول سے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، خالص اللہ کا اور آپ کا اور اس فرشتے کا معاملہ ہوتا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باہر سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بھی اسے وحی میں کر گیا۔ ایک آدمی نے ایسے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا قرآن، اور اس نے پورا قرآن وہ جو وحی تھی پوری سننے کے بعد آخری جملہ اس نے کہہ دیا جو تھا اس کا اپنا جملہ، یعنی اس نے ایسے کہہ دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اللہ کی اچھی ذات ہے، ایسا پیدا کرنے والا اپنی مخلوق کو، اور ٹھیک یہی الفاظ وحی کے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھو، تو اس نے بتایا کہ یہ تو میں نے اپنے پاس سے جملہ کہا، آپ نے فرمایا وہی گئی ہے۔ توافق ہو گیا اتفاق سے، وہی جملہ عربی میں اس نے کہا، وہی گئی تھی۔ اس نے اتنی سی بات کو لے کے ایمان چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ میں چلا گیا، اور مکہ والوں سے جا کے کہنے لگا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے قرآن اور وہی، وہ دیکھو ان پر وہی نازل ہوئی تھی، میں لکھ رہا تھا، پھر میں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اسے بھی شامل کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تو قرآن لکھ سکتے ہیں۔ مرتد ہو گیا، اور اہل مکہ بڑے خوش ہوئے، ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے تھے کہ یہ دیکھ لو یہ انہی کے پاس سے آیا، ان کی وحی لکھا کرتا تھا، اور یہ خود بتاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں تھیں، میں نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کہا یہ بھی لکھ، اور اللہ نے ایسی سزا اسے دی، ایسی سزا دی کہ عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وہ مر گیا اور لوگوں نے اگلے دن دیکھا، دفن کیا اسے، لوگوں نے اگلے دن دیکھا تو اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی، پھر دیکھا پھر پڑی ہوئی تھی، پھر سے دفن کیا پھر پڑی ہوئی تھی، اور اس کو زمین نے اپنے اندر نہیں لیا۔ یہ دکھانا تھا اللہ کا کہ جو وحی کا مذاق اڑائے گا، خدا کے پیغام کا مذاق اڑائے گا، خدا ایسے کرتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کوئی آدمی، اس نے وحی کے متعلق ایسی گڑبڑ کی اور اس کی لاش کو قبول کرنے سے زمین نے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی غار میں پھینکاؤ اور اس کے اوپر پتھر ڈال دینا، کیونکہ قرآن اگر نہیں رہے گا اور اس کی حفاظت یہ پوری چیز نہیں رہے گی تو دین کی بنیاد ہی اکھڑ گئی، دین تو پھر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ایسی حفاظت اس وحی کی ہے، اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں، میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے پاس سے بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور مجھے تو بس پیروی کرنی ہے اس وحی کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کر دی، اور وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے وہ کتنی مصلحتوں کے خلاف کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنی ہی تھی۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا، جس کا اجمال ذکر کر دیتے ہیں، تفصیل تو آئے گی 22ویں پارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کر دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ کہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ ساری عظمت، ساری احترام، عزت کے باوجود بہرحال غلام تھے، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ ہی لگی نا، پھوپھی زاد بہن تھی تو، اور یہ تھی قریش سے، حسب نسب ہر اعتبار سے عالی تھی، اور نکاح سے یہ گھبراتی تھی کہ میں نکاح نہ کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا کہا تھا تو منہ بولے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا دل ہٹ گیا، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی پریشانی کی یہ بات تھی کہ آپ نے زید کو بلایا، اور قرآن خود کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ سارے خاندان اور سب لوگوں کو ایک طرف رکھ کے میں نے اپنی بہن کا رشتہ تم سے کیا اور تم سے طلاق دینا چاہتے۔ پھوپھی زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پھوپھی کی بیٹی تھی، بہن نہیں تھی، بیٹی تھی، زینب بنت جہش۔ اچھا، یہ جب ہو گیا قصہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق بھی ہو گئی، اب شادی کون کرے؟ اور اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت چھپانی ہوتی قرآن سے تو اس آیت کو چھپا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عربوں میں منہ بولا بیٹا اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور اس لڑکی سے اب آپ نے شادی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا اس کا مطلب یہ کہ اپنی بہو سے شادی گویا کہ کر لیں، اور بہو سے شادی اتنا بڑا عیب شمار کیا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ حقیقی بہو نہیں تھی، لیکن منہ بولا بیٹا اس کی زیادہ امپورٹنس کی وجہ سے اس کی بیوی کی بھی وہی امپورٹنس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نکاح کیا ہے پورا عرب معاشرہ ہل کے رہ گیا، اور مشرکین کو جگہ جگہ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا لو آج یہ اپنی بہو کو جائز قرار دے رہے ہیں، ابھی آگے دیکھنا کس کس رشتے پہ یہ ہاتھ صاف کریں گے، ولیعوذ باللہ۔ ایسے رقیق جملے انہوں نے کہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ رسم نہیں توڑیں گے تو پھر کون توڑے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور مجھے تو اس کی پیروی کرنی ہی ہے جو چیز اللہ نے مجھ پر نازل کی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے خوف ہے، ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی اس دن کے متعلق جو دن بڑا دن ہے، اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کیا حساب کیا دیں گے۔ اس سے ایک بات اور فقہا نے ثابت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی رائے سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے تو امت میں پھر کسی کا اختیار ہی کیا بچتا ہے کہ وہ اپنی رائے سے دین میں کسی چیز میں اضافہ کرتے، اور اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بدعت حرام ہے، اور جو نئے نئے چیزیں نئے نئے طریقے شریعت میں رائج کیے جاتے ہیں وہ کوئی آدمی اپنے پاس سے ہی کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کر سکتے تھے تو پھر کسی اور کے لیے یہ جواز ہی کیا بچتا۔ اس میں ایک پہلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کا ہے، وہ تو بات آگے بھی آ جائے گی، وہیں تشریح کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے امت میں کوئی آدمی اپنی رائے سے اضافہ کرے دین میں نہیں ہو سکتا۔ مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ کتاب اور سنت اور ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اس سے حکم ثابت کر لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ حکم چھپا ہوا ہوتا ہے انہی آیات میں، لیکن اپنی اپنی مینٹل اپروچ ہے، ذہن ہے، دماغ ہے کہ وہ کہاں سے جا کر اس بات کو ثابت کرتا ہے اور لے آتا ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہبہ کر دے، کوئی چیز کسی کو دے دے تو وہ واپس لے یا نہ لے، اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے۔ جب تم کسی کو کوئی چیز دے دو تحفے میں، ہدیے میں، ہبہ کر دو اس کو، تو پھر اس سے وہ چیز واپس نہ لو، وگرنہ ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ دے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہبہ کی واپسی تقریباً سارے فقہا حرام کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اب لوگوں کے پاس آ گئی نا بات، انہوں نے کہا لو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ پرانا الزام ہے حنفیوں پہ کہ ان کا دین ہی ایک الگ دین ہے، یہ ہر حدیث ہر آیت کے مقابلے میں نیا مسئلہ لے آتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی میں اسے حرام اس لیے نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا کہہ کر کے چاٹ لے، تو کیا کتے کے لیے جو کہہ اس نے کی اور چاٹی وہ اس کے لیے حرام تھی؟ وہ تو احکامات کا مکلف ہی نہیں، وہ تو جانور ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے حرام نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کتے کی بات کی نہ کچھ اور بات کی، انہوں نے تو اصل میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مکروہ کام ہے، برا کام ہے، ایسے ہی ایسے کہہ کر کے چاٹ لینا۔ اور حنفی فقہا نے کہا یہ اسی طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی انسان خود اپنا تھوکے اور پھر اسے چاٹ لے، تو کتنی مکروہ حرکت ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے ہم اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، اسے تو حرام قرار نہیں دیتے، کیونکہ کتے کے لیے خود اپنی قید جو ہے اس کا چاٹنا تو حرام ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا آپ نے، یہ ذہن کی سطح ہے نا، اپروچ ہے سوچنے کی، یہ ہے اجتہاد کی قسم کی چیزیں کہ وہ ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی بلکہ کتاب اور سنت ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اس سے ایک مسئلہ ثابت کرتے ہیں جو حقیقت میں وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ کتاب و سنت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ ائمہ کے اجتہاد میں ہے، نہ قیاس میں ہے، نہ امت نے کبھی اس پہ اجماع کیا ہے، اور لوگ اپنی رائے سے اس چیز کو کرنا شروع کر دیں، اس کو فقہا کہتے ہیں یہ ہے بدعت اور یہ ہے حرام۔ مثلا کئی مثالیں شامی میں اس کی لکھی ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جمعے کے دن جب امام خطبہ دیتا ہے تو وہ خطبے میں دوسری سیڑھی پر پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرا خطبہ جب شروع کرنا ہوتا ہے وہ تیسری سیڑھی پہ آ کر خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حرام کام ہے، کہیں سے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ دوسرے خطبے کے لیے ایک قدم نیچے کوئی آ جائے۔ متعدد مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعات سے بچنا، اور آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ آگے آیات آ رہی ہیں، اس میں متعدد مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیں گے کہ یہ ہے بدعات کی اصل معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ عذاب جو آخرت کا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کو انہوں نے بشارت دی تھی وہ تو سارے محفوظ تھے، اصل میں تو ہم لوگوں کے لیے ہے کہ عذاب جو آخرت کا ہے اس کا امکان تو بہرحال ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں قبر کے عذاب سے نجات پا جاؤں گا، کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ اس قسم کے جملے اتنے ناگوار، اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ مسلم کی روایت میں ایک جگہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا اور وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا بہت زیادہ، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا تو نماز پڑھا کر، تو اس کا بھائی اسے ٹال گیا، اس نے پھر ایک دن کہا، پھر ایک دن کہا، اور ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں تو بخشا جاؤں گا اور تجھے ضرور عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کے لوگوں کو مجھ سے مایوس کرتا ہے، میں اس کی ساری عبادت برباد کرنے لگا ہوں اور اس کی ساری نیکیاں لوٹا دو، میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور میں اس کے بھائی کو توبہ کی توفیق دوں گا اور وہ میرے پاس آئے گا اور ہم سے معاف کر دے۔ یہ ایک جملہ لے بیٹھا، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ سلبت نعمتن، کبھی کبھی اللہ کے ہاں یہ فیصلہ کرا دیتا ہے کہ وہ اسے اپنی ساری نعمتوں سے محروم کر دے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آخرت میں قبر میں ہم اچھے ہی رہیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ایک جگہ، وہ کہتے ہیں معرفت عز وجل براکس حرامس، اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا اس شخص کے لیے حرام ہے کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میدانت، جو شخص اپنے آپ کو فرنگی کافر سے اچھا سمجھتا ہے۔ ایک چیز ہے حال، اب کوئی کہتا ہے کہ کافر اچھا آپ اچھے، تو آدمی کہتا ہے صاحب اللہ نے ایمان دیا ہے فی الحال تو اچھا ہوں، اور ایک ہے انجام، کیا پتہ ہے انجام کس چیز پر ہو، اور جب تک کسی انسان کا انجام بخیر نہ ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے اچھی چیز وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کہی تھی، بس مومن انسان ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ان کی تعریف کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زیادہ،
اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ایسے اچھے آپ اسلام میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اور مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان عنک راض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ آپ سے راضی تھے، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا، پھر آپ نے یہ کام کیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا انہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، مجھ سے راضی تھے، خوش تھے، یہ ان کا احسان تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے مجھے منتخب کر لیا تھا، یہ ان کی مہربانی، ان کا احسان تھا۔ وہ اما عمر، اور جو عمر کا حال میرا پوچھتے ہو تو لا لیا ولا علیہ، میں چاہتا ہوں کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ خدا یہ پوچھے کیا گناہ کیے اور نہ نیکیوں کی بات ہو، بس برابر خدا معاف کر دے، اپنے سامنے نہ۔ یہ ہے چیز کہ مومن انسان سر بسر چھوٹنے کی بات بھی سوچتا ہے کہ بس کسی طرح چھٹکارا ہو جائے اور اللہ کی گرفت نہ ہو۔ تو جب آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے پھر وہ کافر کے کفر سے نفرت کرتا ہے، کافر سے نفرت نہیں کرتا۔ پھر کبھی دل میں یہ نہیں آتا کہ کافر جو ہے وہ مجھ سے بدتر ہے۔ انجام کا کس کو پتا ہے بھائی؟ اگر انجام اس کا اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ کافر یہ بھی سوچ لینا چاہیے کبھی کبھی ایسی نیکی کر گزرتا ہے کہ خدا اس کو اسلام کی توفیق دے دیتا ہے، اور مومن ایسا گناہ کر گزرتا ہے کہ اس گناہ کے اثرات، اس کی نحوست جب 10 سال 20 سال بعد سامنے آتی ہے تو ایمان سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور متعدد مثالیں ہیں اس کی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو تم کفر میں نیکیاں کرتے رہے ہو نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو میں کافر تھا، اس زمانے میں نے بڑی نیکیاں کی، کیا اس کا مجھے کچھ فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا یہ جو اسلام لائے ہو یہ انہی کی برکت ہے نیکیوں کی، اللہ نے وہ قبول کر لی تھی، تمہیں اسلام کی توفیق دے دی۔ تو کافر ممکن ہے کوئی ایسی نیکی کر جائے، اور مومن انسان وہ ممکن ہے کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے کہ آخرت اور خاتمہ غیر محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی اس غرے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی گرفت اور یہ چیزیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، اور اللہ کی نافرمانی بہرحال نافرمانی ہے، آگ بہرحال آگ ہے، چاہے کوئی انگارہ رکھ دے اور چاہے کوئی بڑا الاؤ اس کا لگا دے۔ بہت بری چیز، سب سے منحوس گھڑی حقیقت میں انسان کی زندگی میں وہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر نافرمانیوں کے بھی درجات ہیں، اور اس درجات کے مطابق اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ پھر اس کا دوسرا جواب دیا۔ پہلا جواب تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان سے کہیے میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو بدلوں، اور میرا تو کام یہ ہے کہ وحی کا اتباع کروں۔ دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ کل، اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، نہ میں تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی علیکم تمہارے اوپر، ولا، اور نہ ہی ادراکم بہ، وہ تم کو خبر کرتا، اللہ تمہیں اس قرآن کی اطلاع دیتا، یہ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ کی یہی حکمت تھی۔ فقط لبثتو، اور دیکھو بات یہ ہے کہ کیونکہ میں لبثت فیکم عمرن، میں رہ چکا ہوں فیکم اے کافرو تم میں عمرن، ایک عمر، ایک مدت، من قبل ہی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو نہیں بوجھے، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آ گیا دوسرا جواب۔ ارشاد ہوا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، تم یہ سمجھو کہ قرآن میں لکھ رہا ہوں، تم یہ سمجھو قرآن میرا بنایا ہوا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے تبدیل کر سکتا ہوں، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پہ پڑھ کے سناتا ہی نہ، یہ تو میری اپنی چیز ہی نہیں، یہ تو صرف وہی ادھر سے آنی ہے اور اسے میں نے تم پر تلاوت کر دینا ہے، میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میری تو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میں اسے چھپا دوں، اللہ نے چاہا ہے اسی لیے تلاوت تم پر کی جا رہی ہے، تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا
جب پورا اس بات کا امکان تھا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیز سنا دو، آپ نے سنا دی. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر کرتا اس قرآن کی. دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ولا ادراکم بہ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تم کو اس وحی کو نہ جتلاتا اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تھا، نہ وہ تم کو خبر کرتا. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ ولا ادراکم بہ، اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دیتا، میں اس بات کو چھپا لیتا. اسی لیے جن لوگوں کا کہنا یہ ہے، دونوں طرح کے نظریے، کہ قرآن وہ رہا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا اور بعد میں خلافت راشدہ میں اسے تبدیل کر دیا گیا، وہ بھی گمراہی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کو چھپا لیا تھا، یہ بھی گمراہی کی بات. گمراہی کا لفظ بہت ہلکا ہے اس معاملے میں، وگرنہ حقیقت میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن سرے سے بدل ہی دیا گیا تھا، وہ کفر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دین میں پھر کچھ باقی نہیں رہ جاتا. حدیث پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد تو بہت بعد کی چیز ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اجتہادی امور میں امام شافعی، امام مالک، فلاں اور فلاں رحمہ اللہ وہ ایک چیز کو حرام کہتے ہیں، دوسرا ایک چیز کو حلال کہتا ہے. وہ حلال اور حرام ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کفر اور اسلام ہو جاتا ہے. مثلا شراب حرام ہے، اب اس حرام قطعی کو کوئی آدمی حلال کہے گا تو کفر ہوگا نا. اور اس کے مقابلے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ فقہا کا اختلاف ہے. مچھلی ہے، اس کی بعض قسمیں ہیں، حنفی فقہا اسے حلال کہتے ہیں، باقی فقہا اسے حرام کہتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں جو اجتہاد کے ذریعے حلال اور حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. تمباکو ہے، سگریٹ پیتے ہی ہیں لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں یہ تمباکو کا پینا حرام ہے. حنفی فقہا سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مباح ہے، جائز ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح اور کھانے پینے کی چیزیں، اس طرح تمباکو بھی ایک چیز ہے، اور اگر اسے پان میں رکھ کے کھاؤ گے تو بھی جائز ہے، اور سگریٹ بنا لو گے تو بھی جائز. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب جو فقہا کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو یہ جائز ہونا نہ ہونا اس درجے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کفر اسلام ہو جائے، بلکہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اجتہاد کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر ایک کو اجازت ہے. اور اس سے اوپر چلے جائیے حدیث کا معاملہ، تو حدیث میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ایک آدمی کے نزدیک ثابت ہے، دوسرے کے نزدیک ثابت نہیں ہے. ایک کہتا ہے اس کے راویوں میں گڑبڑ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. وہ بھی اجتہادی باتیں. اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو قرآن پاک آ گیا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن قطعی نہیں ہے اور قرآن پاک کو نہیں مانتے، یا یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کر دی تھی، تو پھر دین رہ ہی کہاں گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت ہی تم پر نہ کرتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور میں اس سے پہلے عمر ساری تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیسی زبردست دلیل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے کہ ان سے کہیے ساری زندگی میری اب تک کی گزر چکی، 40 سال میں نے کبھی ایسا فصیح و بلیغ کلام کیا ہے؟ میں نے پوری زندگی کبھی ایسا کلام تم سے ایسی باتیں کی ہیں؟ اور اب بھی قرآن کی زبان دیکھ لیں اور حدیث کے صحیح مجموعہ بخاری اور مسلم کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کی اپنی ایک الگ سٹائل ہے، قرآن ایک الگ چیز. اور مفسرین کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ دیکھو میں تم میں اس سے پہلے کی ساری عمر گزار چکا ہوں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے. میں نے آج تک مکہ مکرمہ میں کسی آدمی پہ جھوٹ بولا ہے؟ میری شہرت تو اس سے ہے کہ تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، سچ بولنے والا کہتے ہو. تو میں نے 40 سال تک تو کسی پہ جھوٹ بولا نہیں. اب عمر مبارک کے 41ویں سال میں جھوٹ، اور وہ بھی یک بیک اللہ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا. افلا تعقلون، تمہاری عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو کہ زندگی ساری تمہارے ساتھ گزری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی بھی نبوت سے پہلے کی ہے بہت کم معلوم ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشہور تھے ہی نہیں.
اس معنی میں کہ وہ قوم کے کوئی لیڈر ہوتے یا کوئی ایسی چیز ہوتی، بس جس طرح اور لوگ زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح آپ بھی ان خوبیوں میں ممتاز تھے جو باقی قریش میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ امانت داری تھی، صادق تھے، امین تھے، ہر کوئی کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آدمی بہت سچا ہے اور یہ آدمی امانت دار ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا وہاں اسلام کی قبولیت کا شاہ روم کو، اور آپ جب گئے ہیں آپ کا قاصد وہاں لے کے گئے ہیں خط حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بلا لیا کہ کوئی عرب ہے اسے بلاؤ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے آئے اور اس نے کہا کہ کیا یہ شخص اس کے باپ دادا کہیں بادشاہ رہے ہیں؟ ان کا نہیں۔ تو آخر پہ اس نے کہا کہ اگر اس شخص کے باپ دادا کہیں بادشاہ رہے ہوتے تو پھر میں کہتا کہ یہ اپنی سلطنت کو دوبارہ خاندان میں واپس لانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی جھوٹ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کے سارے جوابات میں کوئی بات بھی تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکا سوائے اس کے کہ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ جنگوں کا کیا نتیجہ رہا تمہاری آپس میں جو لڑائیاں ہیں، تو چونکہ احد میں ہم نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا تھا تو میں نے کہا الحرب سجال، جنگ تو ڈول ہوتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے کبھی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور اس نے جب ساری باتیں سنی تو اس نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ جو میرے پاس خط آیا، اللہ کی قسم اگر وہ باتیں سچی ہیں جو تم مجھے بتا رہے ہو تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے یہ ساری اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ وَوَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ عِندَهُ، اور اللہ کی قسم اگر میں اس ہستی کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں اس کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ وہ اتنا بڑا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ثبوت کے طور پر سامنے دے دیا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے کی ساری زندگی تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے نوجوانوں سے، فرماتے تھے کبھی ایسی گناہ ایسی غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے تم لوگوں میں بدنام ہو جاؤ، اور فرماتے تھے ممکن ہے خدا تم سے کبھی اپنے دین کا کام لے اور لوگ تم سے دین سیکھنا چاہیں اور پھر عذر یہی پیش آ جائے گا کہ لوگ تمہارے ماضی کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس انسان نے تو ایسا کام کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرمائی، اور ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی سے کام لیتا ہے نا دین کا تو پھر حسد شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ بولا گیا، بہتان لگائے گئے، سب کچھ چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری گرد بیٹھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کے ویسے چاند دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو 2 صورتوں کے بعد آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزامات لگائے انہوں نے جو بھی تھے، اور پھر ان کی صلاحیتیں دیکھ کے جب بادشاہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، آپ مجھ سے پہلے ان عورتوں کو بلا کے پوچھ لیجئے جنہوں نے میرے متعلق غلط بیانی کی تھی کہ ان کی انگلیاں اس کا کیا معاملہ ہوا تھا کٹنے۔ تو آدمی جب دین کا کام کرنا ہو حد الوسع اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اپنے کردار کو مضبوط رکھے، اور باقی اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو پھر الزامات لگنے ہی ہیں، کیونکہ قرآن نے صاف بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، آپ نے غور نہیں کیا اس بات کو کہ شیطان جو ہیں یہ دوست بنتے ہیں ان کے جو کافر ہیں، اور وہ انہیں اکساتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہو، کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی شوشہ ایسا چھوڑتے رہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کو خود اس کی اپنی ذات کی قسم ہے کہ اس نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، رسولوں کو علیہ السلام، اور وہ شیطان اس وقت بھی ان کے کردار کے متعلق کافروں کو کہتا رہا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج آپ کے مقابلے میں بھی وہی شیطان ان کافروں کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک نقصان بڑا سیدھا سادہ سا لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ عربوں کا وہ طبقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا
ایک تو ہو گئے وہ کافر، ایک ہو گئے مومن، اور کچھ ایسے تھے جو چپ ہو گئے، نہ ہاں میں نہ نہ میں، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی شخصیت کا کردار، اس کا علم، اس کا تقویٰ سب کچھ ہوتا ہے، مگر جب الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اب کہاں جائیں، پتہ نہیں یہ شخص ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ شیطان کی حرکتیں ہیں، اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس دین کے کام سے، اس کام سے اس کو جو ناراضگی ہو رہی ہے، تو وہ لوگوں کو نت نئی راہیں دکھاتا ہے، اور وہ راہیں جھوٹ کی ہوتی ہیں، اور وہ راہیں الزام تراشی کی ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا نقصان یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ صحیح راہ اختیار کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں جن مشائخ کی بڑی مطلب کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں، ان بڑے لوگوں میں سے ان کا سلسلہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے جا کے ملتا ہے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد العزیز صاحب بیٹے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے باقی مریدوں سے کہا کہ آج کل عبداللہ کا مزاج ہم سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ حضرت کچھ معلوم نہیں۔ اور قصہ یہ ہوا کہ وہ عبداللہ جو حضرت کا خادم تھا وہ مسجد کی صفائی کرتا رہتا تھا، تو ایک دن 4 درویش بیٹھے ہوئے تھے، وہ جھاڑو دینے لگا مسجد میں، تو ان کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا جی آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں، میں نے یہ صاف کرنی ہے مسجد۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہاں آج تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا رات ایسے ہوا تھا، میں تو طور پہ چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لمبے قصے۔ اس نے پھر غور سے دیکھا کہ بھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ تو۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا، پھر یہی قصہ چل رہا تھا۔ اگلے دن پھر وہی 4 فجر کے بعد بیٹھ گئے، اور ہاں بھی آج رات تم نے بھی کچھ دیکھا ہے، ایک اور نے خواب بیان اپنے کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ بیٹھ گیا ان کے پاس۔ تیسرا دن آیا تو تیسرے نے شروع کیا، یہ سنتا رہا اور کہنے لگا تم تو بہت نیک لوگ ہو، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہو، یہ نعمت تم نے کہاں پائی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت جو ہے نا وہ اس وقت پوری دنیا کے کتب ہیں، اور سارے ولی اللہ ان کے قدم کے نیچے ہیں، تو اس لیے پوچھو ہی نہ کہ حضرت کی کیا شان ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی ہم تو خانقاہ سے چلتے ہیں۔ تو عبداللہ بیچارہ پھنس گیا تھا، اس نے جا کے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں بھی جاتا ہوں۔ کہا تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہ 4 اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ اس نے فرمایا تم تو اتنے برس سے ہمارے پاس ہو، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا حضرت صاف بات یہ کہ اتنے سال رہا تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، تو ہمیں تو آپ کے یہاں کچھ نہیں ملا۔ تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا ان باتوں پہ نہ جاؤ اور یہیں رہو۔ اس کا نہیں حضرت آپ سے دل نہیں لگتا، میں تو ان کے ہاں جاؤں گا۔ پھر اس کے سوچ لیا، چلا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے دن جا کر راستے میں کہیں فجر کی نماز پڑھی، پھر وہ بیٹھ گئے 4 کہ ہاں بھی آج کیا ہوا، رات کو ہوا۔ پھر قصے شروع ہو گئے۔ 2-4 دن جب ایسے گزرے تو ایک درویش نے کہا عبداللہ تو بھی تو بولا کر، تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، زندگی ضائع کر دی وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں انہوں نے رکھا رہا، کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، تو اب میں تمہارے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو 4 ہنسے اور انہوں نے کہا بیوقوف ہمیں کون سا کچھ نظر آتا ہے، ہم تو اپنے شیخ پہ اعتماد پکا کرتے ہیں بس۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے؟ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ہم تو اپنے شیخ کی شہرت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے حضرت کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں، باقی اور نظر کچھ نہیں آتا ہمیں۔
جب عبداللہ نے یہ سنا تو واپس چلا دلی کی طرف اور حضرت کے پاس پہنچا تو انہوں نے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت افسوس ہے کہ آپ کو چھوڑا اور بڑی غلطی کی. تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب میں دھوبی نہیں ہوں کہ تم روز کپڑے میلے کر کے لے آیا کرو اور میں روز دھوتا رہوں، اب جاؤ. یہ چیز ہو جاتی کہ کبھی کبھی جھوٹ جو شیطان پھیلاتا ہے وہ کسی انسان سے فیوزات، برکات یا علم یا جو چیز ہوتی ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس بات کو سوچے، اور یہ کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا. اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ میری ساری عمر تم میں گزری ہے، میں نے کبھی اللہ کی مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولا، تو یک بیک اللہ عز و جل پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ ہے زجر، یہ ہے ڈانٹ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ممن افترا علی اللہ کذبا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے اللہ تعالی پر، کون ہے بڑا اس سے ظالم؟ یہ ہے استفہام انکاری. بالکل جب سورہ یونس شروع ہوئی تھی تو سورہ یونس کی ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ اکان للناس عجبا، اللہ تعالی نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ایک ہستی پہ قرآن کو نازل کیا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ بھی استفہام انکاری تھا نا، یعنی لوگوں کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ہونا چاہیے. فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم. کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے. تو اگر اللہ پر میں جھوٹ بولتا ہوں اور وہی نہیں آتی اور میں اپنے پاس سے تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں والعیاذ باللہ، تو سب سے بڑا ظالم میں ہوں. اور اگر وہی آتی ہے اور خدائی کا یہ پیغام ہے تو پھر میں ظالم نہیں، پھر کون ہے ظالم؟ وہ جو اس کا انکار کرتا ہے. اسی لیے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا، سوال کی صورت میں کلام میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے. فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ قرآن کئی جگہ پر یہ آپ کو ملے گا. جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اسے سادہ لفظوں میں نہیں ارشاد فرماتے، اس میں سوال کر دیتے. امن خلق السماوات، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ امن یجیب المضطر، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہوتا ہے، جب وہ مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتا ہے. ویکشف السوء، کون ہے جو بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں آخر پہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ کلام میں زور پیدا کر. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اس سے ظالم کون ہے جو خدا کے متعلق جھوٹی بات بنا دیتا ہے؟ افطرا کا مطلب الزام لگانا، افطرا کا مطلب جھوٹی بات کا بنا لینا، بات کا بنانا، اور بات بھی ایسی جو جھوٹ پر مبنی ہے. او کذب بآیات، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ قرآن پاک کو جھٹلانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑا ظلم ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم کہتے ہو بدل دو، تم کہتے ہو اس میں کوئی اپنی پاس سے چیز داخل کر دو. اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، میں اپنی طرف سے ایک بات اس میں داخل کر دوں؟ اور اگر میں نے نہیں کی اور اللہ کی کتاب ویسی کی ویسی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کو مانتے نہیں ہو؟ یہ ہے اس سوال کا فائدہ. انہ لا یفلح المجرمون، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بے شک بھلا نہیں ہوتا مجرموں کا. جرم ثابت ہو جائے اور حقیقت میں وہ ظلم کرنے والے ہوں تو ان کو کبھی فلاح نہیں ملتی. فلاح کس چیز کا نام ہے؟ فلاح اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو راضی کر لے اور اللہ کو خوش کر لے، اس کی عاقبت اچھی ہو جائے، بس اتنی بات. باقی دنیا کے اوپر اونچ نیچ یہ سب چیزیں انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں.
اللہ نے فرمایا ہے ہم تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں لکھی لا تفرحوا علی ما آتاکم لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جو گم ہو جائے، جو مس ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، اور جو ہم فضل فرما دیں، مہربانی کریں تو حد سے زیادہ خوش بھی نہ ہوا کرو، بس یہ تو اسی طرح گزرتی۔ ایک جگہ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کی زندگی، یہ دن پھیر پھیر کے ہمارے کو دکھاتے رہتے ہیں، آج صحت مند ہے کل بیمار ہو گیا، کل بیمار تھا تو آج ٹھیک ہو گیا، کل فقر و فاقہ تھا آج اللہ نے دولت دے دی، آج دولت ہے تو کل اس سے دولت چھن گئی، آج قرضہ ہے کل کو ختم ہو گیا، کل ٹھیک ٹھاک تھا آج اس پہ قرض ہو گیا۔ یہ سارے حالات اللہ نے کہا آتے جاتے رہتے ہیں۔ حقیقی فلاح یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، صالح اعمال کو لے کے اللہ کے پاس پہنچے، وہ ہے حقیقی زندگی۔ اسی لیے فرما دیا کہ انہ لا یفلح المجرمون، مجرموں کو فلاح نہیں ملتی۔ قرآن نے ایک ایسا قاعدہ بیان کیا ہے، ایسی چیز بیان کی ہے کہ انسان قرآن کی اس آیت کو لکھ لے اور زندگی کا اصول بنا لے، کبھی بھی اس کے خلاف نہ کرے۔ اور آپ اس آیت کو سن لیں گے تو آپ دیکھیے یہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ، تشریح تو اس وقت عرض کریں گے، مگر اس سے ملتی جلتی بات ہے، اس کو آپ سوچئے گا عملی زندگی میں کہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو آدمی دوسروں کے لیے بری تدبیر سوچتا ہے وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ بس آدمی زندگی میں سوچے کہ کس کے لیے کس نے برا سوچا تھا اور انجام کیا ہوا۔ 2 سال 4 سال گزرتے ہیں، جو کچھ وہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا خود اس میں جا گرتا۔ کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہ ہو، بلا وجہ دوسروں کے متعلق غلط سوچنا، بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا، بلا وجہ اپنی حکمرانی، اپنی سلطنت، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، حتیٰ کہ اپنا علم، اس کا روب دوسروں پہ چھاڑتے رہنا، یہ کوئی شرافت کی زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ایک دن ہوتا ہے جس کے پاس آج علم ہے وہ جاہلوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس آج سلطنت ہے دوسرے اسے پاؤں میں رون دیتے۔ اصول کی بات اللہ نے کی کہ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو دوسروں کے متعلق بری تدبیریں سوچتا ہے وہ خود اس کا شکار ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں۔ یہی بات یہاں فرمائی کہ جو مجرم ہے کوئی فلاح پانے کی چیز نہیں ہے، انہیں کوئی فلاح نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والے، اس قرآن کی تکذیب کرنے والے، نہ ماننے والے مٹ آ گئے، اب ان کے نام بھی رہ گئے ہیں تو وہی نام رہ گئے جو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، وگرنہ جانتا ہی کون ہے انہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اور قرآن ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا۔